ایمان آواز سے متحرک ہوتا ہے۔ مسیح کے ساتھ ہماری شناخت کا مطالبہ یہ ہے کہ ہمارے ایمان کا اقرار بھی مسیح جیسا ہو۔ آج کا مضمون ہے مخلصی کی زبان۔ ڈکشنری لفظ زبان یا بولی کی تعریف یوں بیان کرتی ہے: آواز کے ذریعے سوچوں اور احساسات کا اظہار، کسی شخص یا گروہ کی خاصیت کو بیان کرنے کے لیے مخصوص الفاظ کا چناؤ، جیسے شاعری کی زبان میں ہم دیکھ سکتے ہیں۔ کسی شعبے یا گروپ وغیرہ کے خاص الفاظ اور محاورات، جیسا کہ ایک فوج کی بولی یا زبان ہوتی ہے۔ اس دنیا میں اہم ترین زبان مخلصی کی زبان ہے۔ لازم ہے کہ ہم مسیح کی انجیل کی زبان کو سیکھیں اور بولیں۔ کسی بھی زبان کو لے لیں، اس کو بولنے سے پہلے آپ کو اسے سننا ہے۔ میں نے مشرقی افریقہ میں لگاتار خدا کا کلام سنایا۔ مجھے سواحلی زبان کی آواز بہت پسند ہے۔ جب میں وہاں ہوتا تو میری کوشش ہوتی تھی کہ میں اسے سیکھوں۔ جب میں پہلی مرتبہ کینیا گیا تو وہاں بہت سے لوگ انگلش بولتے تھے۔ انگلش زبان پیسے کی زبان کے نام سے مشہور تھی۔ اگر کوئی انگلش بولتا تو اس کی اہمیت دوسروں سے زیادہ ہوتی تھی، اور نوکری اچھی ملتی اور تنخواہ بھی دوسروں سے زیادہ ملتی تھی۔ تاہم طالب علموں کی انگلش سیکھنے کے لیے حوصلہ افزائی کی جاتی تھی۔ اس سے ان کی بین الاقوامی حیثیت بھی بڑھتی تھی۔ میری سوچ کے مطابق پیسے کی زبان ایک دلچسپ محاورہ تھا۔ مسیح کی انجیل نجات کی زبان، شفا کی زبان، فتح کی زبان اور برکت کی زبان ہے۔ جب یسوع ہمارے لیے موا، دفن ہوا اور مردوں میں سے جی اٹھا، اور اب جو کچھ وہ ہمارے لیے کر رہا ہے، یعنی باپ کے داہنے ہاتھ بیٹھا ہماری شفاعت کر رہا ہے، تو یہ مخلصی کی زبان ہے۔ ہمارے لیے اس بات کو جاننا از حد ضروری ہے کہ جب یسوع مسیح اپنا خون لے کر آسمانی مقاموں میں داخل ہوا اور ہماری ابدی خلاصی کی قیمت ادا کی، تو اس وقت کیا ہوا؟ ہمیں اس مخلصی کی زبان کو سیکھنا ہے، جیسے پولس رسول رومیو میں ایمان کا کلام جیسے الفاظ استعمال کرتا ہے۔ مسیح کی خوشخبری چاہے انگلش، ہندی، پشتو، اردو یا کسی اور زبان میں ہو، یہ خدا کی قدرت ہے۔ نجات کی زبان کے الفاظ کا ذخیرہ اور جملے ایک ایسی آواز بناتے ہیں جس سے خدا کی قدرت جاری ہوتی ہے۔ یہ محاورہ مسیح نے ہمیں چھڑایا، یہ ماضی کا جملہ ہے، جس کا مطلب ہے کہ یہ انتظام صلیب پر ہو چکا ہے۔ اس نے ہمیں برکت دے دی ہے، اس نے ہمیں شفا دے دی ہے، اس نے ہمیں آزاد کر دیا ہے، اس نے ہمیں بادشاہت میں داخل کر دیا ہے۔ ان جملوں سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ یہ سب کچھ ماضی میں ہو چکا ہے۔ مسیح نے سب کچھ کر دیا ہے، لہذا ہمیں ایمان سے یہ سب کچھ مل چکا ہے۔ ایمان دراصل یہی ہے۔ مسیح میں ہمیں ایک زبان یعنی خدا کی زبان کو سیکھنا ہے۔ لازم ہے کہ ہم ایمان کا کلام یعنی آسمانی پیسہ بولیں۔ امان آسمان کی کرنسی یا پیسہ ہے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ جب پرانے عہد نامہ میں جب موسیٰ نے چٹان کو مارا تو چٹان میں سے کثرت سے پانی بہہ نکلا اور تمام بنی اسرائیل نے اس میں سے پیا۔ اس کے بعد جب انہیں پھر پانی کی ضرورت پیش آئی
تو خدا نے موسیٰ سے کہا کہ چٹان سے بول، لیکن موسیٰ غصہ میں تھا اور بولنے کی بجائے اس نے چٹان کو مارا۔ پھر خدا موسیٰ سے ناراض ہو گیا اور اسے ملک موعودہ میں جانے سے منع کر دیا۔ جب اس نے چٹان پر زور سے مارا تو نہ صرف اس نے خدا کی نافرمانی کی، بلکہ اس نے چٹان یعنی مسیح اور ہماری مخلصی کی تصویر کے مابین مطابقت کی بے حرمتی کی۔ چٹان جو مسیح ہے اسے صلیب پر ایک کاری ضرب دی گئی۔ عبرانیوں کا خط بار بار یہ بیان کرتا ہے کہ ایک ہی دفعہ مسیح نے ہماری قیمت چکا دی۔ جو مسیح نے ایک ہی بار کیا وہ بالکل ٹھیک کیا، تاکہ اسے دوبارہ کرنے کی ضرورت نہ پڑے۔ 2000 سال پہلے یسوع کو مارا گیا۔ اب جب آپ اس چٹان سے بولتے ہیں تو زندگی کا پانی کثرت سے بہہ نکلتا ہے۔ جب آپ خدا کا کلام بولتے ہیں تو آپ کی ہر ضرورت پوری ہوتی ہے، لہذا چٹان سے بولیں۔ سائنسدان اور ماہر بشریات ابھی تک اس کوشش میں ہیں کہ تخلیق کو جانیں، اور یہ بھی کہ انسان کیا ہے، کون سی چیز انسان کو دوسری مخلوقات سے الگ کرتی ہے۔ پیدائش کی کتاب سے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ انسان خدا کی شبیہ پر خلق کیا گیا۔ ہم جانتے ہیں کہ انسان روح ہے، جان رکھتا ہے اور بدن یا جسم میں رہتا ہے۔ خدا جو اطمینان کا سرچشمہ ہے، آپ ہی تم کو بالکل پاک کرے اور تمہاری روح اور جان اور بدن ہمارے خداوند یسوع مسیح کے آنے تک پورے اور بے عیب محفوظ رہیں۔ حال ہی میں مجھے یہ آرٹیکل دا گفٹ آف گیب پڑھنے کا موقع ملا۔ اس میں کچھ اقتباسات یوں ہیں: انسان بول سکتا ہے لیکن جانور ایسا نہیں کر سکتے، وہ سب کسی نہ کسی طرح سے ایک دوسرے سے بات چیت کر سکتے ہیں۔ پرندے اور درندے چند اشاروں کے استعمال سے دوسروں کو خوف زدہ کر سکتے ہیں یا دوسروں کی توجہ اپنی طرف مبذول کروا سکتے ہیں، لیکن سوال نہیں پوچھ سکتے، سودے بازی نہیں کر سکتے، کہانی نہیں سنا سکتے اور منصوبہ بندی نہیں کر سکتے۔ تاہم یہی ہنر انسان کو منفرد، کامیاب، طاقتور اور خطرناک ثابت کرتے ہیں۔ دوسری مخلوقات کے اشارے صرف محدود معلومات تو باہم پہنچا سکتے ہیں کہ اس لمحے کیا ہو رہا ہے، لیکن زبان سے اپنی پوری تفصیل سے تمام حالات کو جان نہیں سکتے۔ آپ جانتے ہیں کہ زبان انسان کو منفرد بناتی ہے۔ خدا نے بولنے کی قوت کے ساتھ ہمیں اپنی شبیہ پر تخلیق کیا۔ یعقوب کا خط 3 باب سے واضح ہے کہ زبان ہماری سمت اور منزل کا تعین کرتی ہے۔ ہمارے پاس یہ چناؤ کی قوت ہے کہ ہم برکت یا لعنت کا چناؤ کریں، زندگی یا موت کا چناؤ کریں۔ الفاظ ہماری زندگی کی حدود متعین کرتے ہیں۔ مسیح کی خوشخبری ایمان کی زبان ہے۔ یقین کرنا اور بولنا ایمان کے بنیادی جزو ہیں۔ موت اور زندگی زبان کے قابو میں ہے۔